بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی ہند حلقہ دہلی کے شعبہ تحقیق و تصنیف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے اس اہم موضوع پر اس وقت یہ لیکچر رکھے۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں اس کا تعارف تمام انسانوں تک کروائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جن لوگوں سے باتیں کریں، جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جن لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں، ان کے کلچر کو سمجھیں، ان کے رہن سہن کو سمجھیں، ان کے مذہب کو سمجھیں، ان کے بلیفس کو سمجھیں۔ اس کے بغیر ہم ان سے اگر انٹریکشن کریں گے، بات چیت کریں گے تو ہماری گفتگو مؤثر نہیں ہوگی۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً مختلف مذاہب کے بارے میں، مختلف نظریات کے بارے میں، مختلف افکار کے بارے میں ہم واقفیت بھی حاصل کریں اور ہمارے درمیان انٹریکشن ہوں۔ ان مذاہب، عقائد، نظریات پر جو لوگ ایکسپرٹ ہوں ان کی ہم گفتگو سنیں۔ تو ماشاءاللہ آج کے اس اجلاس میں دو موضوعات پر جو اہم تقریریں ہوئی ہیں ان سے ہم لوگوں کو بہت قیمتی باتیں حاصل ہوئی ہیں۔ دلت کے مسئلے پر یا جو ہندوستان میں جو مختلف طبقات ہیں ان کے بارے میں مجھ کو کچھ مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن وہ بالواسطہ تھا، کتابوں کے ذریعے تھا۔ ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی کے اسکالر مولانا سلطان اصلاحی صاحب نے ایک کتاب کو لکھی تھی، اسلام کا تصور مساوات۔ اس میں انہوں نے مختلف مذاہب کا بھی کوئی تذکرہ کیا تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا، ہندوستان میں شودر، NCPOL سے شائع ہوئی۔ اسی طرح محترم انتظار نعیم صاحب کی کتاب دلت سمسیا جڑ میں کون، اس کا بھی مطالعہ کرنے کا موقع ملا تھا، اور اس میں ماشاءاللہ انہوں نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے اور اسٹیٹسٹکس اور اعداد و شمار وغیرہ کے ذریعے اپنی باتیں رکھی۔ آج کے اس اجلاس میں بھی دونوں معزز لیکچرز جو پیش کیے گئے ہیں ان حضرات کی طرف سے بہت قیمتی باتیں سننے کو ملی ہیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل ہوا ہے، اور میری بھی معلومات میں قیمتی اضافے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ حضرات نے بھی اس سے بخوبی فائدہ اٹھایا ہوگا۔ لیکن ایک میرے استاد بڑے قریبی تھے، انہوں نے ایک بہت قیمتی بات، گر کی بات مجھ کو یہ بتائی تھی، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کسی کے بارے میں تمہارے دل میں چاہے جتنا احترام ہو، لیکن اس کی ہر بات قبول مت کرنا، بلکہ کان، آنکھ، دماغ کھلا رکھ کے باتیں سننا، ان میں سے کچھ باتیں جو قبول کرنے والی ہوں گی وہ قبول کرنا، اور جو قبول کرنے والی نہیں ہوں گی ان کو قبول نہ کرنا۔ میں نے اپنے زندگی میں اس اصول کو اختیار کیا، اس کی وجہ سے میری تمام جو تحریریں ہیں وہ تنقیدی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی طرف سے مجھ کو سخت تنقیدیں سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ آج کی اس مجلس میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سی باتیں اہم ہیں، قیمتی ہیں، لیکن کچھ باتوں سے میں اتفاق میں نہیں کر سکتا۔ بہت اختصار کے ساتھ دو ایک باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور میں محترم مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ ان باتوں کا وہ برا نہیں مانیں گے۔ ڈاکٹر پردیپ شنڈے صاحب نے یہ کہا کہ کاسٹ سسٹم کو انگریزوں نے اسٹیبلش کیا، اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف۔ انگریزوں نے اس کو باقی رکھا، انگریزوں نے کاسٹ سسٹم کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی،
یہ ہر حکمراں یہ چاہتا ہے کہ اس کے زیر ماتحت جو لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی انتشار پیدا نہ کرے، جو چیزیں، جو روایات، جو رسوم ہیں وہ چلی آ رہی ہیں اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو ہم انگریزوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کاسٹ سسٹم کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اس کو باقی رکھا، لوگوں کو طبقات میں باقی رکھا، ان کے کچھ حقوق بیان کیے، کچھ قوانین وضع کیے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا یہ شاید صحیح نہیں ہے۔ ہزاروں سال سے جو یہاں سسٹم، کاسٹ سسٹم پایا جاتا ہے وہ پہلے سے اسٹیبلش ہے، جیسا کہ دونوں گفتگو میں یہ بات آئی کہ اس کو ختم کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ ہمارے پروفیسر ششی شیکھر صاحب نے یہ بات کہی، بہت اچھی بات کہی ہے، کاسٹ از دا ریئلٹی آف انڈین سوسائٹی، یہ ہندوستانی سماج کی حقیقت ہے۔ کاسٹ سسٹم، اس کو ختم کرنے کی اب تک جتنی بھی کوشش کی گئی ہے لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے لیے مختلف قوانین بھی کچھ بنائے گئے، اینٹی کاسٹ مہمات کچھ چلائی گئیں، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں حاصل ہوا ہے۔ ششی صاحب کی بات بہت اچھی بات ہے، انہوں نے کہا یو کین چینج یور ریلیجن بٹ ناٹ یور کاسٹ۔ مذہب کو تو تبدیل آدمی کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، جس مذہب کو چاہے مانے، لیکن کیا وہ اپنی کاسٹ کو بھی تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا دوسرے لوگوں کے دماغ سے اس کی کاسٹ کیا ہے اس کو بھی محو کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ ہزاروں سال سے جو بات دماغ میں بٹھا دی گئی ہے اس بات کو محو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک بات ہے، کاسٹ سسٹم کمزور ہوا ہے تعلیم کے نتیجے میں، اربنائزیشن کے نتیجے میں، لیکن جو واقعات پیش کیے گئے اس سے تو لگتا ہے بالکل نہیں کمزور ہوا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اگر کوئی نیچے کاسٹ کا ہے تو وہ بھی ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ شہروں میں بھی اسی طرح دوسرے کم تر کاسٹ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو کہاں کم ہوا ہے؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں ماضی میں تعلیم کی کمی تھی، گاؤں دیہات میں لوگ رہتے تھے، اس میں جتنا ظلم و ستم کاسٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے اس میں کسی حد تک کمی آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، تھوڑا ایک واقعہ پیش آتا ہے ہنگامہ ہو جاتا ہے، تو یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ایک بات آئی ہے، اس کی بھی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ کاسٹزم میں کمی آ سکتی ہے انٹر فیتھ ریلیجن سے، ہرگز نہیں کمی آ سکتی۔ مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوگا تب تک کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اس سلسلے میں اسلام تو ایک بیریئر قائم کرتا ہے۔ جو قرآن مجید، جو مسلمانوں کی جو مذہبی کتاب ہے، اس میں صراحت سے کہا گیا ہے کسی مسلمان مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے دوسرے مذہب سے نکاح کرنا، شادی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر انڈین ہسٹری میں کچھ لوگوں نے، کچھ حکمرانوں نے شادیاں کی ہیں تو انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا ہے۔ انہوں نے شادی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنے لو کو قائم رکھنے کے لیے مختلف اسباب سے نکاح کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک مذہب کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے اس زمانے میں بھی جب یہ شادیاں ہوئی تھیں، آج کے زمانے میں بھی مسلمانوں کی طرف سے مذہبی اعتبار سے اس کا کوئی سپورٹ نہیں کیا جاتا۔ محترم پردیپ شنڈے صاحب نے یہ بات کہی کہ ذات پات کا تصور تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ ان کی یہ بات کسی قدر صحیح ہے لیکن مکمل صحیح نہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، ہندو مت کے علاوہ عیسائیت میں، یہودیت میں، اسلام میں، ہر مذہب کے ماننے والوں میں ذات پات کا تصور پایا جاتا ہے، اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن ایک بنیادی فرق ہے اسلام اور دوسرے مذاہب کے بارے میں۔ ایک بنیادی فرق ہے، ہندو مت کے بارے میں تو ان کے مذہب میں شامل ہے، ورن کا جو تصور ہے ان کے منوسمرتی میں شامل ہے، ان کو مذہب کا سپورٹ حاصل ہے۔ مسلمانوں میں اگر اونچ نیچ پایا جاتا ہے، ذات پات پایا جاتا ہے، تو اس کو مذہب کا سپورٹ حاصل نہیں ہے۔
یہ مسلمانوں کے ہندوستان میں صدیوں سے رہ رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے درمیان رہ رہے ہیں، ان کے اثرات کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی ہے۔ اسلام کا، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں انشاءاللہ کچھ باتیں اس تعلق سے آگے بھی کہوں گا۔ دونوں ہمارے معزز مہمانوں نے دلت لوگوں پر مظالم کے بہت سے واقعات بیان کیے۔ یہ حقیقت ہے، ہم میں سے ہر شخص جو اخبار پڑھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، سوشل میڈیا سے اٹیچ ہے، اس کو ان واقعات کی خبر ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، اونچ نیچ کا ہے، ذات پات کا تصور ہے، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری بحث و گفتگو کا موضوع ہونا چاہیے۔ جو کچھ باتیں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ سپرفیشیل ہیں۔ جو تدابیر بیان کی گئی ہیں وہ ان کے ذریعے کسی حد تک کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی کینسر کا مریض ہے، اس کو درد کے لیے آپ نے 2-1 ٹیبلیٹ دے دیے، کچھ زخم ہے اس کے اوپر کچھ زخم لگا دیا، اس کا علاج ہرگز نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے درد کی گولی کھا لے، اس کو ہلکا سا آرام ہو جائے، درد کم ہو جائے، کچھ زخم ہے اس کی وجہ سے مرہم لگانے سے کچھ زخم کو سوکھ جائے، لیکن وہ پھر ابھر آئے گا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایشو ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایشو ہے، تو ہمارے جو مفکرین ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ یہ چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ سماج میں یہ جو اونچ نیچ کا تصور ہے، کچھ انسان والا تر ہے، کچھ کم تر ہیں، یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ بہرحال اس پر غور کرنے کا یہ موضوع ہے، یہ ایک درد والا موضوع ہے۔ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے یہ چیز کیسے ختم ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نتیجے تک امبیڈکر پہنچے تھے، ٹھیک وہی نتیجہ میں بھی اس کو سمجھ سکتا ہوں۔ اونچ نیچ کی بنیاد اگر مذہب کی جڑ میں داخل ہے، تو جب تک اس بات کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اس مسئلہ کا کوئی حل ممکن نہیں۔ صرف قانون بدلنے سے مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا۔ محترم ششی شیکھر صاحب نے یہ بات فرمائی ہے، اور انہوں نے بہت جرات مندی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ منوسمرتی میں ذات پات کا تذکرہ انہوں نے بہت تفصیل سے کیا ہے، اور اس کو غیر معقول بھی آپ نے قرار دیا ہے۔ بہت تفصیل سے آپ نے یہ بتایا کہ ورنہ کے طبقات جو ہیں، اس کے ہر طبقے کے بھی اور کئی طبقات ہیں، تو گویا کہ پورا سماج جو ہے اونچ نیچ میں وہ تقسیم ہے، اور جتنی بھی کوشش کی جائے اس میں کسی حد تک کو کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ آپ نے بتایا کہ اکنامک اسٹیبلٹی اگر پیدا کی جائے تو اس سے بھی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے کتنے لوگ ہیں جو دلت ہیں، وہ اچھے خاصے اونچے عہدے پر ہیں، مال و دولت کے ہیں، لیکن سماج میں ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملتا ہے، ان کو عزت کا مقام نہیں ملتا ہے۔ اسلام، میں بات عرض کر دوں، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ اس کے سراسر خلاف ہیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے وحدت الہ، ایک اللہ ہے جس نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر ایک اللہ ہے جس نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، تو پھر انسانوں میں اونچ نیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو گویا کہ الہ وحدت الہ کا نتیجہ وحدت آدم، تمام انسان برابر ہیں، اس لیے کہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ جب پیدا کرنے والا ایک ہے تو وہ کسی کو اعلیٰ اور کسی کو اشرف، کسی کو افضل وہ نہیں بنا سکتا۔ اس نے تمام انسانوں کو یکساں بنایا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی صراحت سے کہی گئی ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات کو اس کو صراحت سے بیان کیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، جو قرآن کی جو تعلیم ہے، ہم نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ جب ہر انسان کا باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، تو ہر انسان کے درمیان وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام نے مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد کی زندگی میں اسی طرح بدلہ دیا جائے گا۔
کوئی کہیں بھی پیدا ہوا ہو، کسی بھی خاندان کے ذریعے اس کا وجود ہوا ہو، کہیں بھی وہ رہتا ہو، کوئی بھی پیشہ کرتا ہو، اس سے اس کے حیثیت پر، سماج میں اس کے مقام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے صاف الفاظ میں فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو، آدم تو مٹی سے تھے، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کوئی برتری نہیں ہے۔ اگر کسی کو برتری ہے تو وہ اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا۔ یہ جو تعلیمات تھیں اللہ کے رسول نے اپنے سماج میں ان تعلیمات کو نافذ کر کے دکھایا۔ جب مکہ جب فتح ہوا، حضرت بلال جو غلام تھے، حضور نے کہا جاؤ خانہ کعبہ پر چڑھ کے اذان دو۔ آپ اندازہ کریں جس سماج میں اونچ نیچ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کے دل پر کتنے سانپ اس وقت لوٹے ہوں گے کہ ایک غلام خانہ کعبہ جیسے محترم مقام کے اوپر وہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ چنانچہ تاریخ نے بیان کیا ہے، ایک صاحب نے کہا اچھا ہوا میرا باپ پہلے مر گیا، اس کو یہ منظر نہیں دیکھنا پڑا، لیکن حضور نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ چوری ایک جرم ہے، اعلیٰ ذات کا کرے یا ادنیٰ ذات کا کرے، جو جرم ہے جو کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی فتح مکہ ہی کے موقع پہ، ظاہر ہے کہ اس کا ہاتھ ہی کٹنا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنا اونچا یہ قبیلہ ہے، جنگجو ہے، فتح کرتا ہے، لڑائیوں جھگڑا کرتا ہے، اس کے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو اس خاندان کی تو ناک کٹ جائے گی۔ حضور کے سامنے سفارش کی گئی کچھ اور کر دیجئے، چھوٹی موٹی آپ سزا اب دے لیجئے۔ حضور کا چہرہ غصے سے تمانے لگا۔ حضور نے کہا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ ہے جو اسلام نے مساوات کی جو تعلیم دی ہے۔ ایک بات آئی تھی کہ ہر سماج میں، ہر مذہب میں یہ سب چیزیں پائی جائیں، بالکل صحیح، انسانوں کی فطرت میں یہ داخل ہے۔ جو آدمی طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی جمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ پاور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بہت قدیم پیغمبر تھے، ان کے زمانے میں بھی لوگوں میں یہ اونچ نیچ کا تصور تھا۔ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ جو لوگ جو ہیں یہ تو کمتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نہیں بات ماننے والے ہیں۔ تو گویا کہ جہاں جہاں بھی یہ اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا ہے، یہ انسانوں کی اپنی کرامات ہیں۔ طاقتور لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے، اپنا سکہ جمانے کے لیے یہ سارے فرق کیے ہیں۔ اسلام نے تو مردوں عورتوں میں بھی کوئی فرق نہیں کیا۔ مرد جو عمل کرے گا جتنا اجر ملے گا، عورت عمل کرے گی اس کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ 20ویں صدی تک تو یہ تھا، یورپ میں بھی عورت کوئی کام کرے گی اس کو اجرت مرد سے کم ملے گی۔ اسلام نے تعلیم دی نہیں، ہر شخص مرد عورت جو عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا۔ محترم بھائیو، اسلام اپنی ان تعلیمات کے ساتھ جہاں پہنچا اس نے کرشمہ دکھایا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے اسلام کی اس تعلیم، یہ جو امتیاز کا فرق نہ کرنا، مساوات، تمام انسان برابر ہیں، اس تعلیم سے اتنے لوگ متاثر ہوئے۔ جہاں جہاں اسلام پہنچا لوگوں نے جوق در جوق لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ دنیا میں کتنے ممالک ہیں، انڈونیشیا جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، وہاں مسلمانوں نے کبھی فوج کشی ہی نہیں کی، تو وہاں کے لوگ اسلام انہوں نے کیوں قبول کر لیا؟ اصلاً یہ اسلام کی جو تعلیمات تھیں انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرتے گئے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پھر اسلام کی یہ تعلیمات گدلی ہو گئی، ان کی شفافیت باقی نہیں رہی۔ خود مسلمانوں میں بھی یہاں کے رہن سہن کے نتیجے میں دوسرے مذاہب کی چیزیں، دوسرے کلچر کی چیزیں مسلمانوں نے اختیار کر لی۔ اونچ نیچ کا تصور مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ یہاں بھی کچھ برادریاں اشرف ہو گئی، کچھ برادریاں افضل ہو گئیں، ان میں بھی فرق کیا جانے لگا۔ یہ دیکھیے،
गर्म पानी ठंडा पानी एक बाल्टी में दोनों आप डालिए, जो पानी ज़्यादा होगा उसका असर हो जाएगा। तो या तो फेल होता है या इनफियाल होता है। मुसलमान जब तक अपनी तालीमात के ज़रिए दूसरों पर असर डालते रहे, लोग उनकी दावत को कबूल करते रहे, लेकिन जब उन्होंने दूसरों के असरात को कबूल करना शुरू कर दिया, दूसरों के समाजी चीज़ें कबूल कर ली, दूसरों के रवैये और मामलात कबूल कर लिए, तो उनके दरमियान भी वो सारी खराबियां पैदा हो गई जो दूसरे लोगों के दरमियान पाई जाती थी। ये इनकार करना सही नहीं है कि मुसलमानों में सब कुछ नहीं है, बिल्कुल है। हमारे मोहतरम प्रदीप साहब ने इम्तियाज़ साहब का नाम लिया है। इम्तियाज़ साहब की कई किताबें इस मौजू पर पाई जाती हैं कि मुसलमानों में ज़ात पात है, इसका एतराफ़ करना होगा। और उसका इजहार आम तौर से शादी ब्याह के मौके पे होता है। शादी ब्याह में ज़ात पात को खंगाला जाता है, देखा जाता है, सैयद है, शेख है, सिद्दीकी है, खान है, जुल्हा है और है, फला फला ज़ात आला है, फला फला ज़ात अफजल है। और इसकी बहुत ज़्यादा छान फर्क की जाती है। ज़ात पात को जाने बगैर शादी पर लोग तैयार नहीं होते हैं। लेकिन मैं पूरे शरह सदर के साथ अर्ज़ करता हूँ, ये सब जाहिलियत की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिंदुस्तानी कल्चर के असर के नतीजे में ये चीज़ें मुसलमानों में आ गई हैं। जब तक इन चीज़ों को मुसलमान तर्क नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस्लाम की हकीकी तालीमात को पेश करना मुमकिन नहीं होगा। ये बातें जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को भी ख़त्म करूँगा। बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आपस में एक दूसरे से तारुफ़ हासिल करें, एक दूसरे के मज़ाहिब के बारे में, कल्चर के बारे में, रवैयों के बारे में, रहन सहन के बारे में, एटीट्यूड के बारे में जानें। इस तरह उनके दरमियान हम आहंगी पैदा होगी रहन सहन में। जो बाज़ ताकतों की जो साजिश है कि इनके दरमियान दूरी पैदा कर दी जाए, नफ़रत पैदा कर दी जाए, एक दूसरे को दुश्मन बनाया जाए, उसमें वो अपने वोट बैंक के लिए इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम रहन सहन अपना ऐसा बनाएं कि तमाम इंसान किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। इस्लाम की बुनियादी तालीम है कि समाजी मामलात में उसके साथ कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं, कोई उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी हम लोग इंशाअल्लाह इसी माह में जमात की तरफ से हुकूक़ हमसाया, पड़ोसी के हुकूक़ की मुहिम हम बनाने वाले हैं। इसमें हमारा फोकस इसी पे होगा। पड़ोसी है, चाहे वो जिस मज़हब का मानने वाला हो, उसके साथ अच्छे सलूक की, उसको तकलीफ़ न पहुँचाने की, और अगर कोई तकलीफ़ उसकी तरफ से हो रही हो तो उसको अंगेज़ करने की कोशिश की जाए। और ये मुहिम इंशाअल्लाह अमली सतह पर अंजाम दी जाएगी। इस तरह की कोशिशों से इंशाअल्लाह जो हमारे समाज में जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो रहते हैं, उनके दरमियान जो दूरियां हैं और उन दूरियों को बढ़ावा देने की जो कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह उस पर रोक लगेगी और खुशगवार आपस में ताल्लुकात होंगे। मैं इन्हीं बातों पर इत्तफ़ा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।